بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے لا آف ٹارٹ میں، وہ ہے ملیشیس پروسیکیوشن۔ ملیشیس پروسیکیوشن کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک ایسی چیز ہے یا ایسی ریمیڈی ہے یا ایک ایسا چیز ہمارے پاس اویلیبل ہے کہ جو ہمیں بتاتا ہے کہ اگر کوئی آپ کو غیر قانونی طور پر بغیر کسی وجہ کے یا بغیر کسی قانونی عذر کے آپ کو کسی قسم کی بھی قانونی کارروائی میں الجھاتا ہے، آپ کو انوالو کرتا ہے یا آپ کو پریشان کرنے کے لیے آپ کے خلاف جھوٹی، فریولس یا حقائق کے بالکل برعکس جو ہے وہ کسی بھی قسم کی کارروائی، عدالتی کارروائی، ناٹ اونلی سمپل پروسیکیوشن بٹ جوڈیشل پروسیکیوشن یا جوڈیشل سسٹم میں آپ کو لے کر آتا ہے یا جوڈیشل پروسیڈنگ میں آپ کو لے کر جاتا ہے، تو اس کے خلاف آپ کے پاس کون سی ریمیڈی ہوگی؟ ہمارا کیونکہ وی آر لیونگ ان اے سوسائٹی ان اے تھرڈ ورلڈ کنٹری کہ جس میں ہمارے پاس بہت کم ریسورسز ہیں، یا جسے کہتے ہیں کہ لٹریسی ریٹ بھی ہمارا اس لیول کا نہیں ہے، یا ابھی بھی ہم پریمیٹیو فیزز میں یا پرانے دور میں جو ہے وہ زندہ ہیں، جس میں لوگوں کو اپنے رائٹس اینڈ ڈیوٹیز کا پتہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ہاں پولیس پروسیڈنگ میں اسپیشلی اور سول پروسیڈنگ میں نارملی جو ہے ایسی کارروائیاں ہمیں بہت سی دیکھنے میں ملتی ہیں کہ جس میں ہم انوسینٹ پرسن کو، کسی معصوم آدمی کو یا کسی ایسے چیز کو جس کا کسی بھی قسم کی پروسیڈنگ سے، کسی بھی قسم کے کرائم سے، کسی بھی قسم کے ایکٹ سے، سول اور کرمنل تعلق نہ ہو، ہم پھر بھی اس کو ڈریگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم پھر بھی اس کو گھسیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں کیونکہ دیہاتوں میں یہ ایک بڑی کامن پریکٹس ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی انسیڈنٹ ہو گیا، اگر کوئی واقعہ ہو گیا کسی بھی قسم کا، تو ہمارے ہاں جو پولیس سسٹم ہے، کیونکہ وی آر لیونگ ان اے پولیس اسٹیٹ ناٹ اے ویلفیئر اسٹیٹ، ہمارا ملک ابھی تک جو ہے ہم پولیس اور کے چکروں سے نہیں نکلے، تو پولیس اسٹیٹ ہونے کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اگر کوئی کرائم کسی بھی جگہ پر کمٹ ہو جاتا ہے تو کیا کیا جاتا ہے؟ سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ جی آپ مدعی کو یا اس کو پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ کوئی شک کی بنا پر، آپ کو کسی پر شک ہے تو آپ ہمیں بتائیں، ہم ان سے پوچھ گچھ کر لیتے ہیں۔ حالانکہ یہ کام پراپر انویسٹیگیشن سے ہونا چاہیے، لیکن ہمارے ہاں انویسٹیگیشن کا وہی پرانا سسٹم ہے کہ جی آپ کو کوئی شک ہے، آپ کو کوئی کسی پر جو ہے وہ ہے، ہمیں بتائیں، ہم اس کو جو ہے وہ پراپر پوچھ گچھ کریں گے۔ تو ہمارے نارمل پریکٹس یہی ہے کہ جی ہم دیکھتے ہیں کہ جی ہم اپنے مخالفین کو جو ہمارے اگینسٹ ہوتے ہیں یا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جن کو ہم چاہتے ہیں کہ جی ان کو پریشان کیا جائے، ان کو کسی مصیبت میں مبتلا کیا جائے، تو ہم کسی نہ کسی طریقے سے ان کو اس پروسیڈنگ میں انوالو کر دیتے ہیں۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا واقعہ، ایون ہمارے ہاں کرمنل جسٹس سسٹم میں تو ایسا ہی ہے کہ ایک مرڈر ہوتا ہے تو دوسرے کے گھر کے یا ان کے جتنے بھی عزیز و اقربا ہوتے ہیں تمام کو جو ہے وہ اس میں نامزد کر دیا جاتا ہے بائی ایٹریبیوٹنگ ڈفرینٹ رولز، جن کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور اس کا پھر یہی رزلٹ ہوتا ہے کہ جی ہم معصوم کو سزا دینے کے بجائے جو کلپریٹ ہے وہ بھی جو ہے وہ سزا سے بچ جاتا ہے۔ یہ ایک ہمارے ہاں پروسیڈنگ ہے جسے غلط پریکٹسز بولتے ہیں۔ اس کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے کہ کسی بے گناہ کو غلط طور پر کسی بھی کارروائی میں، کسی بھی عدالتی کارروائی میں انوالو کیا جائے، اور اس کو جو ہے وہ 6 ماہ یا 10 ماہ یا جتنا بھی ہے، جب تک اس کی بیل آؤٹ نہیں ہو جاتی یا کیس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا، اس کو جو ہے وہ جیل میں رکھا جائے۔ اور اسی طرح سول پروسیڈنگ کی اگر ہم بات کریں تو اسی طرح سول پروسیڈنگ میں بھی ہے کہ جس کا کسی واقعے سے، کسی ایونٹ سے یا کسی ایگریمنٹ سے یا کسی بھی چیز سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی اس کو جو ہے وہ زبردستی جو ہے وہ کسی کارروائی میں اس کا نام ڈال دیا جاتا ہے۔ کیا کس مقصد کے لیے؟ کہ جی وہ بار بار جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ کس میں آئے گا، وہ ہمارے ہاں آئے گا اس طرح کہ وہ
بار بار تاریخ پیشیاں بھگتنے آئے گا، بار بار عدالتی کارروائی میں اس کو بلایا جائے گا یا اس کو جو ہے وہ پریشان کیا جائے گا۔ تو ان تمام کی تمام جتنی بھی یہ باتیں ہیں جو سول میں بھی ہیں اور سول میں بھی اور کرمنل میں بھی، ان دونوں پروسیڈنگز میں جو ہے وہ مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ جی کسی معصوم آدمی کو جو ہے وہ پریشان کیا جائے۔ اب گو کہ ہمارے پاس ڈفرینٹ لاز موجود ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم داد رسی طلب کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی ایسی پروسیڈنگ میں جان بوجھ کر انوالو کیا جائے، یہ جانتے بوجھتے بھی ہوئے انوالو کیا جائے کہ آپ کا اس میں کوئی کنسرن نہیں ہوتا، آپ کا اس میں کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی جو ہے وہ آپ کو غلط طور پر کسی پروسیڈنگ میں انوالو کیا جائے اور آپ اس پروسیڈنگ سے نکل آئیں۔ نکل آنے کا مقصد یہ ہے کہ جی آپ کو اگر کرمنل پروسیڈنگ ہے تو آپ کو اس میں بری کر دیا جائے، اگر سول پروسیڈنگ ہے تو آپ کے خلاف جو کیس دائر کیا گیا ہے وہ ختم کر دیا جائے، آپ کو ایگزونریٹ کر دیا جائے کہ جی یو ہیو نو کنسرن ود دیٹ کیس۔ تو پھر کیا ہے؟ پھر آپ کے پاس ایک ریمیڈی اویلیبل ہے انڈر لا آف ٹارٹ، دیٹ از کالڈ ملیشیس پروسیکیوشن۔ ملیشیس پروسیکیوشن کا مطلب کیا ہے؟ ملیشیس ہے عداوت پر مبنی، یعنی کہ میلافائڈ انٹینشن سے یا بری نیت سے پروسیکیوشن کوئی بھی کاروائی، عدالتی کاروائی میں جو ہے وہ انوالو کرنا۔ یہ ہے آج کا ہمارا ٹاپک۔ انٹروڈکشن میں جیسے ہم دیکھتے ہیں، اس کو تھوڑا سا اگر آپ پڑھیں تو انٹروڈکشن میں وہ بات کرتا ہے اٹ از سیٹلڈ لیگل پرنسپل دیٹ ایکسیس ٹو کورٹ از گرانٹیڈ ٹو دوز پرسنز who act with probable cause and honesty۔ یہ دنیا میں تو یہی اصول ہے کہ اگر آپ کسی کو پروسیڈنگ میں انوالو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے دو ہی چیزیں ہیں کہ پروبیبل کاز آپ کے پاس ہو، کوئی ممکنہ وجہ ہو۔ جیسے فار ایگزامپل اس روم میں اگر کوئی چوری ہو جاتی ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس روم میں اس پرٹیکولر ٹائم میں جب وہ چیز موجود تھی اور جب وہ چیز غائب ہوئی کون کون انٹر ہوا۔ اب یہ یہاں پر آنے والا ہر بندہ جو ہے اس کے خلاف ہمیں پروبیبل کاز حاصل ہے، ممکنہ کارروائی میں ہو سکتی ہے۔ اور ایک پرسن جو اس دن اس جگہ پر آیا ہی نہیں تو کیا ہم اس کو پروسیڈنگ میں انوالو کر سکتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی نہیں، کیونکہ ہمارے پاس کسی بھی قسم کی کوئی پروبیبل کاز نہیں ہوگی۔ امکانی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جی آپ کو کسی کے بارے میں امکان ہو، اور لیکن میلافائڈ انٹینشن تب ہوگی کہ جب کسی کا وہاں پر جانے کا کوئی امکان ہی نہ ہو، دیر از نو پروبیبلٹی یا پروبیبل کاز۔ ٹھیک ہے جی۔ ان ادر ورڈز لا discourages initiation of legal action for purpose of deliberate harassment or inconvenience. In initiation of legal action for purpose of deliberate harassment or inconvenience is termed as those legal process. Abuse of legal process can happen in the form of malicious prosecution۔ کہ ہمارے ہاں ویسے بھی یہ ایک بڑی نارمل پریکٹس ہے کہ ہم لیگل پروسیس کو جو ہے وہ ابیوزو استعمال کرتے ہیں، کہ ہم ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں جو رائٹس حاصل ہیں ہم ان رائٹس میں بھی جو ہے وہ کسی ایسی چیز کو شامل کر لیں جس سے ہم اپنے اختیار کو جو ہے وہ بڑھا سکیں یا اپنے اختیار کو جو ہے وہ کر سکیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ابیوز آف لیگل پروسیس، یہ دیا تو کس لیے جاتا ہے؟ دیا اس لیے جاتا ہے کہ جی جو انوسنٹ پرسن ہیں ان کی داد رسی کی جائے، لیکن یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر بجائے داد رسی کرنے کے الٹا کسی کو جو ہے وہ غلط طور پر انوالو کر دیا جاتا ہے کسی بھی پروسیڈنگ میں۔ آگے آ جاتے ہیں ڈیفینیشن آف ملیشیس پروسیکیوشن۔ ملیشیس پروسیکیوشن denotes wrongful initiation of criminal proceedings, and malicious criminal prosecution means initiation or pursuing of intentional and malicious criminal legal process
without reasonable cause so as to satisfy some malicious purpose against some innocent person. کہ یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جی جانتے بوجھتے ہوئے بھی ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ جی اس کا اس پروسیجر سے یا اس کرائم سے، اسپیشلی ان کرائم، کہ اس کرائم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں کیونکہ ایک غلط روایت چل پڑی ہے، غلط روایت بلکہ چلی آ رہی ہے، ایک غلط روایت چلی آ رہی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جی مخالف پارٹی کا کون سا سرکردہ آدمی ہے جو ان کو کر سکتا ہے، جو ان کو بیک اپ کر سکتا ہے، یا ان کو ریسکیو کرنے کے لیے آ سکتا ہے، یا ان کی مدد کے لیے آ سکتا ہے، ہم سب سے پہلے اس کو انوالو کرتے ہیں، چاہے اس کا اس واقعے سے، اس انسیڈنٹ سے دور کا بھی تعلق نہ ہو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایسی کسی بھی کارروائی میں، اسپیشلی کرمنل کارروائی میں کسی کو الجھا دینا جو ہے وہ ملیشیس پروسیکیوشن کہلاتا ہے۔ آگے ایکسپلینیشن میں آ جاتا ہے جی ایریا آف لا آف ٹارٹ، کہ ملیشیس پروسیکیوشن جو ہے یہ پیورلی جو ہے وہ لا آف ٹارٹ میں آتی ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ جی کیسے لا آف ٹارٹ میں آتی ہے؟ کہ لا آف ٹارٹ میں ہی اس کا آنا بنتا ہے کہ فار ایگزامپل اگر آپ کو غلط طور پر کسی کارروائی میں، کسی پروسیڈنگ میں انوالو کیا جاتا ہے تو آپ کیا ہے، یو ہیو اے رائٹ کہ آپ اس کے خلاف ڈیمیجز فائل کریں، کیونکہ لا آف ٹارٹ میں جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ لا آف ٹارٹ میں اصل ریمیڈی کیا ہوتی ہے، ٹو گیٹ دا ڈیمیجز۔ In other words, we can say that pecuniary punishment، آپ مانیٹری پنشمنٹ، کہ جس میں دوسرے کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ نے غلط طور پر اس میں الجھایا تھا، لہٰذا اتنے پیسے اس کو دے دیے جائیں، اور وہ اتنے اماؤنٹ ہو سکتی ہے دیٹ از اے ریزنیبل اماؤنٹ، کہ آپ کتنے دن جو ہے وہ جیل میں رہے، اس سے آپ کو کتنا نقصان ہوا، اس سے آپ کی گڈ ول کو کتنا نقصان ہوا، اس سے آپ کو کتنا نقصان ہوا، اس تمام کا تخمینہ لگائے گا۔ تو اگلی پارٹی کو اگر فار ایگزامپل کوئی 10 ملین یا 20 ملین پے کرنا پڑ جائے تو وہ ساری زندگی کے لیے وہ جو ہے وہ ان کے لیے مسئلہ ہوگا، اور وہ اپنی نسلوں کو بتا جائیں گے کہ دوبارہ کسی کو جو ہے وہ غلط طور پر کسی پروسیڈنگ میں انوالو نہ کریں۔ لیکن ہمارے ہاں وی آر اسٹل اسٹرگلنگ فار دی امپلیمنٹیشن آف دس کلاز، کہ یہاں پر ابھی تک اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی ملیشیس پروسیکیوشن کی یہاں پر، کیونکہ اس کی دوسری وجہ جو ہے میں نے جیسے پہلے عرض کی، اس کی مین وجہ کیا ہے؟ اس کی مین وجہ ہے ہمارے ہاں لٹریسی ریٹ کا کم ہونا، کہ ہمیں اپنے رائٹس اینڈ ڈیوٹیز کا نہیں پتہ۔ ہمیں جب رائٹس کا نہیں پتہ کہ جی میں یہ کارروائی ان کے خلاف انیشیٹ کر سکتا ہوں، میں انہیں کہہ سکتا ہوں کہ جی مجھے 2 کروڑ اور جانا دو، مجھے 10 کروڑ اور جانا دو، میری وجہ آپ کی اس غلط کام کی وجہ سے میرا بزنس تباہ ہو گیا، میری گڈ ول کو نقصان پہنچا، میں ذہنی طور پر بیماریوں کا شکار ہو گیا یا پریشانی کا میں مبتلا ہو گیا، تو لہٰذا اگر اتنی اماؤنٹ کسی کو پے کرنی پڑ جائے تو وہ کبھی بھی جو ہے وہ کسی انوسینٹ کو انوالو نہیں کرے گا۔ لیکن یہاں پر کیا ہوتا ہے، یہاں پر وہ اس کارروائی سے نکلنے والا، جیسے میں بار بار پہلے بھی آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ ہمارا اللہ پہ بڑا توکل ہے، وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ کا شکر ہے یعنی کارروائی سے بچ گئے۔ تو یہ چیز جو ہے ہماری ہاں یہ ہے کہ جی جب تک ہم اس کو رسپانسیبل نہیں ٹھہرائیں گے جس نے آپ کے خلاف غلط کیا، جس نے آپ کے کام کو خراب کیا، تو اس وقت تک آپ اس چیز سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ اس کے بعد یہ ہے انٹینشنل ٹارٹ۔ ظاہر ہے کہ یہ انٹینشنل ٹارٹ ہے کہ اس میں جانتے بوجھتے ہوئے آپ کسی کے خلاف کوئی کارروائی کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ جی یہ بندہ اس میں انوالو نہیں، اس پرسن کا اس انسیڈنٹ سے یا اس وقوع سے کوئی تعلق نہیں، اس پرسن کا اس ایگریمنٹ سے یا اس لین دین سے یا اس کام سے کوئی تعلق نہیں، لیکن جان بوجھ کر جو ہے ہم اس کو انوالو کر دیتے ہیں۔ تو یہ پیورلی جو ہے انٹینشنل ایکٹ ہے، اور ان انٹینشنل ثابت کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ان انٹینشنل ثابت کرنے کے لیے ہمیں ثابت کرنا ہوگا کہ دیر از اے پروبیبل کاز، جیسے میں نے کہا نا پروبیبل کاز، کہ جس میں آپ کہیں گے جی میں تو نہیں جانتا۔ جیسے ایک بڑا کیس تھا، مجھے آج بھی یاد ہے کہ ایک مرڈر ہو گیا۔ اب مرڈر ہونے کے بعد جب اس کی انویسٹیگیشن کے لیے پرانے رسٹک طریقے جو تھے اس کو اپلائی کیا گیا، تو وہ
انہوں نے سنیفر ڈاگز جو تھے وہ لے کر آئے اسپیشل جا کر کہ سونگھنے والے کتے جو ہیں ان کو وہ انسیڈنٹ پہ لے کر گئے. وہاں پر جو ان کا نشانات انہیں نظر آئے انہوں نے وہ اس کو سنگھائے اور پھر اس کے بعد اس کی ڈائریکشن پر چلے. وہ ایک خاص گھر میں چلے گئے. اب جو ہمارا پرانا طریقہ ہے اٹھایا ان کو جو ہے وہ جو پولیس کے 3rd ڈگری پروسیس ہے اس سے گزارا گیا, لیکن بعد میں ثابت ہوا کہ جی وہ غلط طور پر جو ہے وہ ان کو اٹھایا گیا تھا, اصل مرڈرر کوئی اور تھا. تو اب ان کے درمیان جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی یار دیکھیں, مدعی نے ان کو جا کر کہا, معذرت بھی کی, یہ ہمارے سامنے کی بات ہے, انہوں نے معذرت کی کہ جی ہم نے آپ کا نام نہیں لیا, نہ ہی ہم نے آپ کے خلاف کوئی کارروائی. یہ کیا ہے, یہ اس سنیفر ڈاگ جو تھے وہ انہوں نے ڈائریکشن بتائی اور آپ کے گھر آ گئے. آپ ہو سکتا ہے انسیڈنٹ کا سننے پر کی وجہ سے وہاں پر گئے ہوں, جیسا ہوتا ہے کہ جی کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو گاؤں کا گاؤں وہاں پر جو ہے وہ چلا جاتا ہے, تو کہتے ہیں ایسا ہوا ہو. تو یہ پروبیبل کاز تھی, یعنی اس میں کوئی ان کی انٹینشن شامل نہیں تھی اس کارروائی میں, تو لہٰذا یہ ایگزونریٹ کیا جا سکتا ہے, یہ پلازیبل ڈیفینس ہے. لیکن ہمیں پتہ ہوگا جی یہ اس میں شامل نہیں ہے اور پھر بھی ہم اس پر جو ہے وہ کوئی کارروائی کریں تو وہ کیا ہوگا, وہ لازمی طور پر غلط ہوگا. اور یہ جو ہے ملیشیس پروسیکیوشن از آلویز این انٹینشنل ایکٹ, کہ یہ انٹینشنل ایکٹ ہے کہ آپ وداؤٹ پروبیبل کاز جو ہے آپ نہیں آ رہے. ملیشیس پروسیکیوشن از کنسیڈرڈ ایز انٹینشنل ٹراپ. آگے آ جاتا ہے جی اسینشلز آف ملیشیس پروسیکیوشن, کہ اگر آپ ملیشیس پروسیکیوشن کی کارروائی کرنا چاہتے ہیں کسی کے خلاف, یا آپ کو غلط طور پر کسی پروسیڈنگ میں ڈریگ کیا گیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ جی آپ اس کے خلاف جو ہے ان دی کورٹ آف لا کیس فائل کریں, تو کون کون سی چیزیں آپ کے پاس ہوں تو آپ ادر پرسن کے خلاف جو ہے وہ باقاعدہ طور پر کیس فائل کر سکتے ہیں. کون کون سی چیزیں ہونا جو ہے وہ ضروری ہیں. اس میں آ جاتا ہے جی نمبر 1, انیشیشن آف رانگ فل کریمنل پروسیکیوشن, کہ اس میں سب سے پہلے جو ضروری ہے ملیشیس پروسیکیوشن کے لیے کہ آپ کے خلاف کریمنل پروسیڈنگ ہوئی ہو. ضروری نہیں ہے کریمنل پروسیڈنگ, اس میں سول پروسیڈنگ کو بھی ساتھ شامل کر لیا گیا ہے کہ دونوں طریقوں سے ہو سکتی ہے, سول بھی اور کریمنل بھی. لیکن ہمارے یہاں کیونکہ زیادہ ہینیس جس پروسیکیوشن کو سمجھا جاتا ہے وہ کریمنل پروسیکیوشن ہی, تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ لازمی طور پر کسی کریمنل پروسیکیوشن میں آپ کو انوالو کیا گیا ہو جس سے آپ کا کوئی تعلق نہ ہو. جیسے دوسرے لفظوں میں اگر آپ کو آسان الفاظ میں کہ کسی FIR میں آپ کا نام دے دینا, یا کسی پروسیڈنگ کریمنل پروسیڈنگ میں جو ہے وہ آپ کو انوالو کر دینا. کریمنل پروسیڈنگ کس طرح سے ہوتی ہے, کون کون سی اس کی 2 فارمز ہیں CRPC کے تحت. ایک ہے FIR کے ذریعے اور دوسری جس کو استغاثہ آپ بولتے ہیں, استغاثہ کے ذریعے سے بھی جو ہے وہ آپ کسی کو انوالو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ کسی بھی قسم کی کریمنل پروسیکیوشن میں جو ہے وہ آپ انوالو کریں. فرسٹ اسینشیل آف ملیشیس پروسیکیوشن از دیٹ ون پرسن شوڈ انیشیٹ اے رانگ فل کریمنل پروسیکیوشن اگینسٹ اندر پرسن, کہ لازمی طور پر آپ کے خلاف کوئی کریمنل پروسیڈنگ جو ہے وہ شروع کی گئی ہو. آپ شروع کرنا یہ نمبر 1 ہے. اور نمبر 2, ٹرمینیشن آف کریمنل پروسیکیوشن ان فیور آف افیکٹڈ پرسن, کہ آپ اس میں افیکٹڈ پرسن کی فیور میں جو ہے وہ پروسیکیوشن گئی ہو. جیسے دوسرے لفظوں میں کہا جائے کہ اس کو اس میں بری کر دیا گیا, اس میں اس کو ایگزونریٹ کر دیا گیا کسی بھی وجہ سے, تو وہ کہتے ہیں کہ جی اس میں اس کو باقاعدہ طور پر ایگزونریٹ کر دیا گیا ہو اور وہ کریمنل پروسیڈنگ اس کی فیور میں اینڈ ہوئی ہو, اور اگر اس کو سزا دے دی جاتی ہے, فار ایگزامپل اگر اس کریمنل پروسیڈنگ میں جو ہے انیشیٹ ہو گیا, پہلا اسینشیل پورا ہے, بٹ دا ٹرمینیشن آف دیٹ پروسیڈنگ از ناٹ ان دی فیور آف افیکٹڈ پرسن, پھر کیا ہوگا, سزا ہو جائے تو پھر کیا ہوگا, یہ پھر سمجھا یہی جائے گا, اٹ ول بی پریزیوم دیٹ ہی ہیز ڈن دیٹ کرائم. پھر وہ ملیشیس پروسیکیوشن نہیں ہوگی, مائنڈ اٹ,
ملیشیس پروسیکیوشن تبھی ہوگی کہ وہ اس میں سے اس کو بری کر دیا جائے, ایگزونریٹ کر دیا جائے, تو تب وہ ملیشیس پروسیکیوشن کہلائے گی. Second essential of malicious prosecution is that criminal prosecution should be ended in favor of affected person. Here an important point is that affected person has no right to sue before termination of malicious prosecution or during pendency of malicious prosecution. اب وہ کہتا ہے جی کہ اس کی پینڈنسی کے دوران یا اس کے دوران جو ہے جب اس کے خلاف کارروائی ہو رہی ہو تب وہ نہیں فائل کر سکتا. وہ کب فائل کرے گا؟ جب وہ پہلی پروسیڈنگ جو ہے وہ ختم کر دی جائے گی, اور ختم بھی اسی کی فیور میں کر دی جائے گی. دین ہی ہیز اے رائٹ ٹو فائل اے کیس آف ملیشیس پروسیکیوشن ان دی کورٹ آف لا. نمبر 3, ایبسنس آف ریزنیبل اینڈ پروبیبل کاز. اب ٹرمینیٹ تو وہ کر دیا گیا, لیکن وہ کہتے ہیں کہ لازمی طور پر, جیسے میں نے آپ کو 2 ایگزامپلس دی ہیں کہ کوئی کمرے میں آیا, چیز چوری ہوئی, اس دوران ہم کو اس کو انویسٹیگیٹ کیا گیا یا پروسیڈنگ میں انوالو کیا گیا, یا جیسے میں نے آپ کو ایگزامپل دی سنیفر ڈاگ کی, کہ سنیفر ڈاگ کی پروبیبل کاز تھی, اس میں کوئی بھی جسے کہتے ہیں کہ ملیشیس انٹینشن نہیں تھی, یا میلس نہیں تھا, یا مینس ریا جو تھا وہ نہیں تھا. اس میں کیا تھا؟ وہ سمپل پروبیبل کاز موجود تھی کہ جی ہم نے آپ کا نام نہیں لیا, ہم نے آپ کو انوالو نہیں کیا. یہ پروبیبل کاز کیا تھی کہ وہ سنیفر ڈاگز تھے یا پرٹیکولر ٹائم میں اس پلیس پر موجود ہونا جو ہے دیٹ از ٹرمڈ ایز پروبیبل کاز. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی لازمی طور پر نہ ہو. اگر پروبیبل کاز ہو اور اس کو جو ہے وہ ریزن اس کو ٹرمینیٹ اس کی پروسیڈنگ اس کی فیور میں بھی ہوئی ہو اور انیشیٹ بھی ہوئی ہو, تو اس میں وہ اس کو ہی ہیز نو رائٹ ٹو فائل اے سوٹ آف ملیشیس پروسیکیوشن, کیونکہ اس کے خلاف پروبیبل کاز موجود تھی. Third essential of malicious prosecution is that such prosecution should be initiated without reasonable and probable cause, کہ جس میں کوئی امکانی وجہ موجود نہ ہو. اس کے بعد نمبر 4 آ جاتا ہے جی میلس. ڈیفینیٹلی کہ میلس جو ہے یہ دیٹ پلے اے میجر رول ان malicious prosecution, کہ آپ کسی کو جو ہے وہ حسد کی بنا پر, کینے کی بنیاد پر, بغض کی بنیاد پر, یا اس کے خلاف ہونے کی بنیاد پر آپ اس کو کرتے ہیں, تو وہ کیا ہوگا؟ وہ میلس ہوگا. کہ ایسا کام جو آپ کو پتہ ہوگا کہ نہیں جی یہ اس میں انوالو نہیں ہے, لیکن پھر بھی آپ اس کے خلاف بیڈ انٹینشن رکھتے ہیں, آپ اس کے خلاف جو ہے وہ مینسریا رکھتے ہیں, آپ نے اس حوالے سے جو ہے وہ اس کو کیا جائے. تو یہ مین انگریڈینٹ ہے آف ملیشیس پروسیکیوشن کا. اگر میلس کو کر دیا جائے, مائنس کر دیا جائے, تو پھر وہ ریزنیبل یا پروبیبل کاز میں آ جائے گا. تو لہٰذا یہ بھی ثابت کرنا ضروری ہے کہ جی اس کو میلافائڈ انٹینشن سے یا بری نیت سے, یا اس کو یہ سمجھتے ہوئے کہ جی یہ اس میں انوالو نہیں تھا پھر بھی کیا جائے, تو یہ لازمی طور پر اس میں ہونا چاہیے. Fourth essential of malicious prosecution is malice. Malice is a powerful and improver purpose in initiating prosecution. Such malice includes malicious intention and is to satisfy some purpose other than dispensation of justice. کہ جس میں آپ کو پتہ بھی ہو کہ جی اس میں انصاف کا ہم گلا گھونٹ رہے ہیں. ایک ایسا ہی کیس میرے صاحب نے سے بھی گزرا جس میں پتہ تھا کہ اب مرڈرر اسی فیملی میں سے ہے, اور ہر ایک کو پتہ تھا کہ جی یہ مرڈرر جو ہے یہ فلاں پرسن ہے, وہ میں خود جانتا ہوں. لیکن مخالفین نے یا جن کا مرڈر ہوا تھا انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے گھر کے تمام افراد کو, نہ صرف تمام افراد کو بلکہ ان کے جو ریلیٹیوز تھے ان کو بھی انوالو کروا دیا, کہ کوئی بھی جو ہے وہ ان کو پیچھے سے پرسو کرنے یا ان کو فالو کرنے والا نہ ہو, یا ان کا کیس کو جو ہے وہ لک آفٹر کرنے والا نہ ہو, اس پرپز سے. لیکن اس کا نقصان انہیں تو چند دن ہوا کہ جی انہیں مصیبت برداشت کرنی پڑی, لیکن زیادہ نقصان ان کو ہوا جن کا نقصان بھی ہوا تھا, مرڈر جن کا ہوا تھا, کہ عدالت نے تمام کو جو ہے وہ شک کا فائدہ دیتے ہوئے بری کر دیا, انکلوڈنگ دا مین کلپریٹ. جو مین کلپریٹ تھا اس کو بھی چھوڑ دیا. کس وجہ سے؟ کہ جب آپ اپنا کیس خود ہی بگاڑ لیتے ہیں کسی بنیاد پر, میلس کی بنیاد پر,
عداوت کی بنیاد پر، حسد کی بنیاد پر، کینے کی بنیاد پر، تو پھر اگر آپ کا پھر نقصان بھی ہو جائے تو پھر وہ بھی عدالتیں جو ہیں وہ ایگزونریٹ. اور ہماری عدالتوں میں بے شمار ایسے کیسز موجود ہیں، بے شمار ایسی انٹینسز موجود ہیں کہ جس میں اس وہ اپنی سیٹسفائی کرنے کے لیے اس کو کہ تمام کو جو ہے وہ انوسینٹ پرسن کو آپ انوالو کرتے ہیں، تو وہ قانون کا پھر یہاں پر ایک اور اصول آ جاتا ہے کہ اگر آپ کو 100 مجرم چھوڑنے پڑیں، کسی ایک انوسینٹ کو سزا نہ دیں، 100 ملزموں کو چھوڑ دیں. یہ پرنسپل ہے ایک لا. تو ایسا ہی ہوتا ہے پھر کہ وہ جو مین کلپریٹ ہے وہ بھی اس میں بچ جاتا ہے، اس کو بھی سزا نہیں دی جاتی. آگے آ جاتا ہے جی نمبر 5 ڈیمیجز. ڈیمیج. 5th essential of malicious prosecution is the malicious prosecution should cause damage to affected person. کہ اس کو اس کا نقصان بھی ہوا ہو، وہ یہ بھی ثابت کرے کہ جی میں اتنے دن جو ہے انہوں نے مجھے اس جیل میں رکھا جس کی وجہ سے میری نوکری چلی گئی، میرا کاروبار ختم ہو گیا، میری گڈ ول کو نقصان پہنچا، یا اتنی دیر میں اس میں رہا میں اپنے کاروبار کو نہیں دیکھ سکا، مجھے کاروبار میں اتنا نقصان ہو گیا، میری جاب میں جو ہے وہ یہ میرے پرابلمس کریٹ ہو گئی. تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں ڈیمیج بھی آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ اس ملیشیس پروسیکیوشن کی وجہ سے میرے یہ نقصانات ہوئے ہیں، اور ان نقصانات کی وجہ سے میرا جو ہے وہ جسے دوسرے لفظوں میں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، پیکینری مالی طور پر بھی، اخلاقی طور پر بھی. لوگ مجھ سے متنفر، میری گڈ ول ہی تھی جس کی بنا پر لوگ مجھ سے رابطہ کرتے تھے، اب لوگ مجھ سے میرے پاس آنے سے متنفر ہو گئے یا مجھے نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں ڈیمیج ہونا بھی ضروری ہے. اور لاسٹ ون از ریمیڈی. ان کیس آف ملیشیس پروسیکیوشن افیکٹڈ پرسن کین کلیم فار ڈیمیجز. کہ وہ انڈر لا آف ٹارٹ کیا کرے گا، وہ ڈیمیجز کلیم کرے گا کہ جی میرا نقصان ہو گیا، میرا ٹرانسپورٹ کا بزنس تھا، میں اتنے دن اس کو دیکھ نہیں سکا، میری گاڑیاں تباہ کر کے رکھ دی جس کی وجہ سے میرا مین بریڈ اینڈ بٹر جو ہے وہ بھی چھن گئے، تو لہٰذا مجھے اتنی کمپنسیشن دے دی جائے. آگے آ جاتا ہے جی پروونگ آف ملیشیس پروسیکیوشن کہ اس کو پروو کیسے کیا جائے گا، کون کون سے طریقہ کار ہوں گے. اس میں سب سے پہلا آ جاتا ہے انیشیشن آف پروسیکیوشن کہ آپ نے یہ ثابت کرنا کہ جی فلاں کیس میں، فلاں پروسیڈنگ میں، فلاں استغاثہ میں یا فلاں پروسیڈنگ میں جو ہے مجھ کو انوالو کیا گیا. تو افیکٹڈ پرسن ٹو سکسیڈ ان اے لیگل ایکشن اگینسٹ ملیشیس پروسیکیوشن it is essential that affected person should prove that prosecutor has initiated some prosecution proceeding against him or her کہ میرے خلاف جو ہے وہ فلاں کرمنل پروسیڈنگ کی گئی. نمبر 1. نمبر 2 وہ جو جیسا پہلے کہ جی اس کی ٹرمینیشن کہ اس پروسیڈنگ میں مجھے جو ہے وہ ایگزونریٹ کر دیا گیا یا مجھے بری کر دیا گیا یا وہ میری فیور میں ہو گئی. یہ دوسرا ہوگا ٹرمینیشن آف پروسیکیوشن پروسیڈنگ کہ اس کا خاتمہ جو ہے وہ میرے حق میں ہوا. آگے نو ریزنیبل اینڈ پروبیبل کاز کہ اس کام کے لیے میرے پاس کوئی بھی ریزنیبل یا پروبیبل کاز نہیں تھی، مجھے ملیشیسلی جو ہے وہ اس میں انوالو کیا گیا تھا جس سے میرا نقصان ہوا. اور اس میں کیا ہوگا پھر آپ اس کو جو ہے وہ جس نے غلط طور پر آپ کو کسی پروسیڈنگ میں انوالو کیا ہے آپ اس کے خلاف جو ہے وہ ڈیمیجز فائل کر سکتے ہیں. اب ڈیمیجز کی اماؤنٹ کیا ہوگی، جیسے کہ جی کیسا تعین کیا جائے گا کہ جی کتنے اس کو ڈیمیجز ملنے چاہیے. تو آپ عدالت کے سامنے ایک پورے کا پورا کرائٹیریا موجود ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ جی اس کو جاب تھی جس میں وہ 1 لاکھ روپیہ مہینہ کما رہا تھا، وہ جاب چلی گئی، اب دوبارہ اس کو وہ نئی جاب پتہ نہیں کب ملتی ہے یا کتنی دیر بعد ملتی ہے یا ملتی ہے اس سے لیسر گریڈ کی ملتی ہے. تو عدالت نے ان تمام سرکمسٹانسز کو دیکھنا ہے. اس کا بزنس تھا، اس کا ٹرن اوور 1 کروڑ روپیہ تھا، لیکن اس کی پروسیڈنگ کی وجہ سے اس کا ٹرن آؤٹ کم ہوتے ہوتے جو ہے وہ اس کی مین ایسٹ جو تھے وہ بھی ڈسٹروائے ہو گئے. تو اس چیز کو دیکھنا پڑے گا. یعنی کہ عدالت ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس کو جو ہے وہ کمپنسیشن دے گی. یہ نہیں ہوگا کہ جی اس کو بغیر کسی وجہ کے جو ہے وہ اس کی کمپنسیشن نہ دی جائے. لیکن ملیشیس پروسیکیوشن کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو تمام کے پہلی پروسیڈنگ جو ہے وہ اس کی فیور میں ہوئی ہو.
اور یہ بہت بڑا ایک ہتھیار ہے ہمارے ان لوگوں کے لیے، ان معصوم لوگوں کے لیے کہ جو بغیر کسی وجہ کے کسی کارروائی میں جن کو ڈریگ کر دیا جاتا ہے، انوالو کر دیا جاتا ہے۔ مجھے ایک پاکستانی مووی جو ہے وہ یاد آ گئی، جس میں محمد علی جو ہے وہ کہتا ہے کہ جب اس کو آخر میں بری کیا جاتا ہے نا، تو وہ آخر میں کہتا ہے جی جج صاحب میری زندگی کے 25 سال واپس کر دیے، اس طرح کا جو ہے وہ ڈائلاگ تھا کہ ہمارے ہاں اینڈ پہ وہ کہا کہ ایک لمبی پروسیڈنگ سے گزرنے کے بعد بھی جو ہے ہمیں ہمارا حق نہیں ملتا۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس حوالے سے کہ اگر آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی پروسیڈنگ جو ہے جس میں انوالو کیا جاتا ہے، آپ اس کو جو ہے وہ پراپر جو ہے وہ کمپنسیٹ کروا سکتے ہیں، اور یہ بہت زیادہ جو ہے وہ یوزفل ہے ان سویلائزڈ سوسائٹیز یا بہت سے جو دوسری ممالک ہیں وہاں پر جو ہے یہ اس کی بڑی پریکٹس ہے کہ اگر آپ غلط طور پر اپنا کیس ثابت نہ کر سکیں تو یو ول ہیو ٹو پے ڈیمیجز، آپ کو جو ہے وہ دوسری ادر پارٹی کو جو اتنا نقصان جن کا ہوا ہے وہ کمپنسیٹ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن ہوپ فلی کہ پاکستان میں بھی قانون تو موجود ہے، بس اس کی امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں اب تھوڑا سا اس کی طرف بھی رجحان ہونا شروع ہوا ہے کہ جس میں لوگ کمپنسیشن کی طرف جاتے ہیں کہ جی ہمیں اس سے جو ہے وہ کمپنسیشن ملے، لیکن ابھی بھی اسٹل اے لانگ وے ٹو گو، ابھی بہت راستہ پڑا ہوا ہے، ابھی بھی بہت چیز ہونا باقی ہیں۔ بات وہی آ جاتی ہے کہ جب تک ہمیں اپنے رائٹس اینڈ ڈیوٹیز کا پتہ نہیں ہوگا اس وقت تک ہم قانون سے بھی صحیح طریقے سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اور یہ قانون موجود ہے جس کی باقاعدہ امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے اور پتہ چلنا چاہیے کہ غلط طور پر کسی کو انوالو نہ کیا جائے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اینی کویسچن؟